ایک تحقیقاتی ایک انڈیپینڈنٹ شفاف تحقیقاتی کمیشن تشکیل دیا جائے جو کہ اس بات کا تعین کرے کہ کیا کوئی ایسا گروہ ایسا گینگ کوئی آپریٹ کر رہا ہے جو بلاسفیمی قوانین کو ایبیوز کر کے ان کا غلط استعمال کر کے جھوٹے مقدمات درج کر رہا ہے اور لوگوں کو اس میں ٹریپ کر رہا ہے۔ ہماری اس درخواست میں 43 ہیئرنگز ہوئی جس میں سب سے پہلے ہماری طرف سے دلائل دیے گئے اور ہمارے دلائل لینے کے بعد رسپونڈنٹس کو ٹائم دیا گیا اور ان کے دلائل آنے کے بعد 31 جنوری کو ایک جامع آرڈر ان دی فارم آف گائیڈ لائن وفاقی حکومت کے لیے وہ عدالت عالیہ نے جاری کیا، جس میں عدالت عالیہ نے یہ رہنمائی کی وفاقی حکومت کی اور وفاقی حکومت کے ایگریمنٹ سے وفاقی حکومت نے اس بات کی عدالت میں تصدیق کی کہ وفاقی حکومت اس معاملے کے اوپر تحقیقاتی کمیشن بنانا چاہتا ہے، لیکن ہمیں عدالت سے رہنمائی درکار ہے کہ عدالت ہماری رہنمائی کرے اور تحقیقاتی کمیشن اس کی کمپوزیشن کیا ہو، اس کی شکل کیا ہو اور اس کے ٹی آرز کیا ہوں کہ وہ تحقیقاتی کمیشن کن نکات پر کام کرے گا۔ تو وہ رہنمائی عدالت عالیہ نے 31 جنوری 2025 کو وفاقی حکومت کو دی، جس میں انہوں نے کہا کہ انکوائری کمیشن کی شکل یہ ہونی چاہیے کہ اس میں ایک ریٹائرڈ سپیریئر جوڈیشری کا جج ہو، اچھی ریپوٹیشن والا، ایک ریٹائرڈ سینئر لا انفورسمنٹ ایجنسی یعنی ایف آئی اے کا کوئی ڈی جی رینک کا ریٹائرڈ آفیسر ہو، تیسرا چونکہ اس میں مذہبی معاملات ہیں اور ان معاملات کو دینی حوالے سے مذہبی حوالے سے اس کا بھی احاطہ کرنے کے لیے ایک اچھی ریپوٹیشن اور انٹیگریٹی والا کوئی ریلیجس اسکالر بھی اس کا ممبر ہو، اور چوتھا کہ اس کمیشن میں چونکہ یہ سائبر سپیس پر تمام جو ایلیگیشنز ہیں یا مواد ہیں وہ شیئر ہوا اللیجڈلی، تو وہاں پہ ایک کمیشن کا ممبر آئی ٹی اور فورینسک ایکسپرٹ کا بھی ہونا چاہیے تاکہ سارے پہلوؤں سے اس معاملے کی ایک جامع تحقیق ہو سکے۔ دوسرا، اسی آرڈر کے روپ سے عدالت عالیہ نے وفاقی حکومت کو یہ رہنمائی دی کہ آپ نے اس بات کا تعین کرنا ہے آیا مقدمے کے اندراج سے پہلے یا انویسٹیگیشن کی سٹیج پر کیا کوئی ایسے شواہد پائے گئے یا ایسے ریکارڈ یا ایسے عوامل سامنے آئے جن کے روح سے یہ تعین ہو کہ واقعی بلاسفیمی قوانین کو ابیوز کیا جا رہا ہے یا واقعی کوئی ایسا گروہ آپریٹ کرتا ہے جو ان قوانین کا غلط استعمال کر کے لوگوں کو جھوٹے مقدمات میں درج کر رہے ہیں۔ 31 جنوری کے آرڈر کے بعد جب رہنمائی آئی تو رسپونڈنٹس کی جانب سے رسپونڈنٹس وہ لوگ ہیں جن کا ان رپورٹس میں نام آیا ہے۔ یہ رپورٹ اسپیشل برانچ نے شائع کی، یہ رپورٹ نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس نے شائع کی، یہ کسی فرد کی رپورٹ نہیں ہے، کسی وکٹم کی رپورٹ نہیں ہے، کسی سول سوسائٹی کی نہیں ہے، کسی این جی او کی نہیں ہے، نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس دونوں حکومتی ادارے ان کی رپورٹ تھی کہ یہ فلاں 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 لوگ اس میں ملوث ہیں اور یہ ایک ریکٹ کے طور پہ ایک گروہ کے طور پہ کام کر رہے ہیں اور لوگوں کے اوپر جھوٹے مقدمات درج کر رہے ہیں۔ تو جن لوگوں کا ان رپورٹس میں نام تھا انہوں نے عدالت میں آ کر حجت بازی سے جتھا سازی سے عدالت کو پریشرائز کرتے ہوئے انہیں کہا کہ ہمیں اس میں سنا جائے، جبکہ ہماری پٹیشن میں وہ رسپونڈنٹ نہیں تھے، ہمارا مقدمہ فیڈریشن کے اگینسٹ وفاقی حکومت کے اگینسٹ تھا۔ عدالت نے انصاف کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو موقع دیا اور فیبروری کے مہینے سے لے کے مئی کے مہینے تک 4 ماہ ان کی طرف سے درجنوں وکلا وہ عدالت کے روبرو پیش ہوئے، درجنوں وکلا پیش ہوئے، انہوں نے سینکڑوں تعداد میں دلائل دیے اور اس کے بعد عدالت یہ 15 جولائی کے فیصلے تک پہنچی
درمیان میں ہمیں ریبٹل کا موقع دیا، جو انہوں نے دلائل دیے تو اس کا ریبٹل ہم نے دینا تھا وہ دیا۔ اب اس حوالے سے دو باتیں جو اس فیصلے کی 15 جولائی کے فیصلے کے آنے کے بعد جو دو باتیں سوشل میڈیا پر وائڈلی مس رپورٹ غلط طور پہ بیان کی گئی بہت سارے حلقوں کی جانب سے۔ پہلی بات یہ کہ اس میں انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ ہم رسپونڈنٹس کو اس میں سنا نہیں گیا، جس کی واضح مثال اور ثبوت یہ ہے کہ آپ تمام لوگ بھی شاید وہ لائیو سٹریمنگ دیکھتے ہوں گے، اور ان لائیو سٹریمنگ کے دوران ان کی طرف سے درجنوں وکلا کے عدالت کے روبرو پیش ہونے کی سینکڑوں شواہد موجود ہیں۔ انہوں نے اپنی طرف سے جتنا بھی اس معاملے کو کمیشن کی تشکیل کو روکنے کے لیے، کمیشن کی تشکیل میں روڑے لگانے کے لیے جتنا بھی وہ شدت سے پریشرائز کر کے عدالت کو بہت سارے وکلا کے اوپر اس میں توہین کی بھی کارروائی ہوئی، کیونکہ وہ ان بیکمنگ آف اے لائر کنڈکٹ کی وجہ سے عدالت میں وہ عدالت کے حضور پیش ہوتے تھے۔ تو ایک یہ جو بیانیہ کڑا گیا، اس کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ رسپونڈنٹ کو سنا نہیں گیا۔ ان وکلا کے نام کے سارے میں بتا دوں گا، ان کی جن تاریخوں پہ ان کی سماعت ہوئی وہ بھی ریکارڈ یا جناب دے دوں گا۔ دوسری بات جو مس رپورٹ ہوئی سوشل میڈیا پہ اس فیصلے کے حوالے سے وہ یہ تھی کہ اس فیصلے کی روح سے شاید بلاسفیمی قوانین کو، ان کی شکل کو، ان کو کسی ترمیم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے یا ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا کوئی مضمون ارادہ ہے ان قوانین کے خلاف۔ تو ستمبر 2024 سے لے کے جولائی 2025 تک ہر سماعت میں ہماری پٹیشن، ہمارے دلائل، عدالت، معزز جج صاحب اس بات کی برملا وضاحت کرتے رہے کہ میں ہزاروں دفعہ، اور یہ ریکارڈ پہ ہیں، ریکارڈنگز بھی موجود ہیں، کہ میں ہزاروں دفعہ رسپونڈنٹس کو، دیگر لوگوں کو یہ واضح کر چکا ہوں کہ اس پٹیشن کا نہ تو اس پٹیشن کا مقصد ہے بلاسفیمی قوانین کے اوپر کوئی اٹیک، نہ ہی کوئی ایسا فیصلہ کرنے جا رہی ہے یہ عدالت کہ جس کے ضرورت یہ تاثر لیا جائے کہ بلاسفیمی قوانین کی شکل چینج کرنی جا رہی ہے۔ اور برملا اس چیز کی وضاحت کی گئی کہ یہ صرف معاملہ اس حد تک ہے کہ آیا کوئی گروہ آپریٹ کر رہا ہے، بلاسفیمی قوانین کا غلط استعمال کر رہا ہے یا نہیں۔ تو دو یہ بنیادی وضاحتیں آج کی سماعت میں آپ کے حضور پیش ہونے کا مقصد یہ دو بنیادی وضاحتیں دینی تھی کہ جو سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ رسپونڈنٹ کو سنا نہیں گیا تو یہ بالکل بے بنیاد ہے، اور دوسری وضاحت یہ کہ کیا ہماری پٹیشن کے ذریعے سے یا عدالتی فیصلے کے ذریعے سے بلاسفیمی قوانین ان میں کوئی ترمیم یا ان کو ختم کرنے کی کوئی اٹیمپٹ کی گئی ہے، یہ بھی اس سے بے بنیاد اور انتہائی غلط پروپیگنڈا ہے۔ مزید یہ کہ اس فیصلہ آنے کے بعد اور بہت سارے ہمارے علماء حضرات، مفتیان دین، مشائخ، ان کا رد عمل آیا، بہت سے کا رد عمل آیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ بہت ایک خوشائن فیصلہ ہے، درست فیصلہ ہے، کمیشن کی تشکیل ہونی چاہیے، حقائق لوگوں کے سامنے آنے چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے۔ کچھ ہمارے علماء حضرات نے یہ موقف اختیار کیا کہ یہ کمیشن غالباً جو بلاسفیمی قوانین ہیں، توہین رسالت کے قوانین ہیں، ان کی طرف کوئی مضمون ڈیزائن کے تحت یہ تشکیل دیا جا رہا ہے، تو اس کی انہوں نے مذمت کی۔ تو میری آج کی اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے حکومتی عہدیداروں سے، علماء سے، مشائخ، مفتیان دین سے یہ بڑی مؤدبانہ التماس ہے کہ جتنے بھی آپ کو حقائق دیے گئے ہیں اس کیس کی بابت، اس پٹیشن کی بابت اور اس فیصلے کی بابت، وہ حقائق سے بالکل منافی ہیں اور غلط آپ کو اطلاعات دی گئی ہیں۔ نہ ہی میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ نہ ہی اس پٹیشن کا اور نہ ہی اس عدالتی فیصلے کا
ब्लास्फेमी कवानीन के साथ कोई ताल्लुक है। जितने लोगों ने उलमाए दीन को, मशाइख को, इनको ब्रीफिंग दी है कि ये किसी मजमूम डिज़ाइन के तहत ये किया जा रहा है, तो ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। आज अभी यहाँ पे पहुँचते ही हमें ये मालूम पड़ा है कि जो रिस्पोंडेंट्स की जानिब से, उसी मुबैना ग्रोह की जानिब से जो 7 अपीलें इस फैसले की बाबत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी, जो कि कानून जिसकी इजाज़त नहीं देता, क्योंकि हमारा जो केस है वो ज़ेर इल्तवा है। अदालत आलिया का फैसला बड़ा वाज़ेह है कि उसने कहा है कि 1 माह के अंदर हुकूमत कमीशन तश्कील देगी, इंक्वायरी कमीशन, और वो इंक्वायरी कमीशन 4 माह के अंदर अपनी तहकीकात करके एक रिपोर्ट देगा और वो रिपोर्ट अदालत में पेश करेगा। अगर कमीशन को मजीद वक्त दरकार होगा तो वो कमीशन अदालत से मजीद वक्त डिमांड करने के लिए अदालत से रिज्यू कर सकता है। और हमारे इस मुकदमे में आइंदा समाअत मुकर्रर कर दी गई है दिसंबर के माह की, गालिबन 15 दिसंबर। जब हमारा मुकदमा ज़ेर इल्तवा है, जब वाक़ई हुकूमत को डायरेक्शन दी जा चुकी है कि 1 महीने में कमीशन तश्कील दें और वो कमीशन 4 माह के अंदर अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश करे, उसको रिपोर्ट को सामने रखते हुए अदालत मजीद फैसला करेगी। तो उस पेंडेंसी के दरमियान, उस मुकदमे के ज़ेर इल्तवा होते हुए ये अपीलें जो फाइल की गई हैं, इसकी कानून इजाज़त नहीं देता। और अभी हमें मालूम पड़ा है कि वो जो हमारे केस में सिंगल बेंच ने, मोअज़्ज़ज़ अदालत ने, जज साहब ने जो फैसला किया था, उसके ऊपर स्टे कर दिया गया है। ये बड़ा अफसोसनाक, अगर ये हो गया है, हमारे पास अभी ऑर्डर नहीं आया, मजीद ऑर्डर आएगा तो उस पर डिटेल से बात करेंगे, लेकिन अगर ऐसा हो गया है तो ये अफसोसनाक है। ये अफसोसनाक है हुकूमती हलकों के लिए भी, जिन हुकूमती हलकों को ये डायरेक्शन दी गई थी, जिन्होंने आइन और कानून के तकाजे पूरे करते हुए ये कमीशन तश्कील देकर हकाइक को सामने लेके आना था। ये अफसोसनाक है सोसाइटी के लिए भी, जिस सोसाइटी में ये मकरूह धंधे ये पनप रहे हैं। ये अफसोसनाक है उस अदालती निज़ाम के लिए भी कि जिस अदालती निज़ाम के फैसलों को मन चाहे विम्स और विशेस के थ्रू उनको रोन दिया जाता है। तो मजीद हम उस पर बात करेंगे जब वो अदालती फैसला हमारे सामने आएगा। अभी तक की इतलात थी कि उसको स्टे कर दिया गया है। 2 वजाहतें मैंने आपको कर दी हैं, मजीद उसकी बाबत कुछ सवाल होंगे तो आप पूछेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राना अब्दुल हमीद साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। ये पहले भी आपके हजूर पेश हुए और मौक़िफ़ रखा है इन्होंने।